آئے شرکت کی. اس کے بعد میں جو کمیٹی ہیں آرگنائزرز ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے سے ٹاپک کو لے کے جس کی ضرورت ہے سوسائٹی کو, ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو, چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت بھی محسوس بھی کی اور یہ اس کا آغاز بھی کیا اور اس طرح کا اچھا پروگرام بھی منعقد کیا. تو ان کو میں شاباش بھی دیتا ہوں, ایکسیلنٹ. جہاں تک بات ہے اس تقریب کی, تو میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ بچوں کی طرف ہوگا, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے. اور بحرین کے لوگ, جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ بحرین کے ہیں. بحرین کی قوم, بحرین کے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں بچوں سے. یہاں پہ جتنے بھی پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے. اس میں آفیسرز بھی ہوں گے, اس میں لیڈرز بھی ہوں گے. اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک اور مسئلہ ہے, گلوبلائزیشن کی باتیں ہوئی آج کل, اس کے بھی اثرات ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ جیسی چیزیں. اور ایک اور انفارچونیٹ چیز ہے, کیونکہ ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں آفس میں, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, نشہ وغیرہ جیسی چیزیں بہت عام ہو گئی اس وقت میں, جس کا مجھے دکھ بھی ہے. اور ہم بہت بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی وبا جو ہے اس کو ہم نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی بھی کریں ایسے لوگوں کے خلاف, اور ایکشن بھی لیں تاکہ سوسائٹی اس چیز سے محفوظ رہے. تو یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے اس طرح کی تقریب ہے, اس طرح کے ایجوکیشن سے وابستہ چیزیں یہ انتہائی ضروری ہے. اب یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سب کو سنیں گے اور یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول ہو جائے گی. یہ پھر یہی سوچنے لگ جائیں گے اور اس پہ پھر وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف انگیج ہو جائے گا, نہ کہ پھر اور نیگیٹیوٹیز کی طرف. تو اس کی بہت ضرورت بھی ہے. اور میں خوش بھی ہوں, ہم جب اس عمر میں تھے ماشاءاللہ نعت بھی میں نے سن لیا اور تلاوت بھی. ہم جب اس عمر میں تھے فرینکلی اسپیکنگ تو اسٹیج سے بھی لوگ گھبراتے ہوتے ہیں, سیدھی بات ہے. اور ماشاءاللہ اتنے کانفیڈنٹ بچے ہیں, تو ان کو اگر آپ اس طرح انگیج رکھیں اس طرح اچھی ایکٹیویٹیز میں تو ماشاءاللہ ان سے پھر کون آگے فیوچر میں ریس میں وہ آگے نکل جائیں گے. یہ سارے پھر ریس میں آگے نکلیں گے, یہ آفیسرز بنیں گے, یہ لیڈرز بنیں گے. آپ سن رہے ہیں نا سارے؟ ہاں, تو یہ ہمارا فیوچر کا اثاثہ ہے. اور جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج. میں بہت ضروری کام پہ جا رہا تھا, پھر جب میرے بھائیوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا اور میں نے جیسے ہی ٹائٹل دیکھا لٹریری اینڈ کلچر, تو میں اور پھر جب یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے تو میں نے کہا پہلے یہ ضروری ہے, میں انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے بہت کم عرصہ ہے, ہم جب آپ کے اس پہ تھے اسٹوڈنٹس تھے آپ کے اسٹیج پہ تو ہمیں نصیحتیں کیا کرتے تھے بڑے کہ 4 سال 5 سال کی بات ہے, محنت کرو, آگے پھر قوم کی خدمت کرو گے. تو اس وقت تھوڑی بہت محنت بھی تھی لیکن تھوڑی بہت ہمیں باتیں وہ لگ رہی کہ ابھی بہت سارا ٹائم ہے. لیکن آج مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ بالکل سیکنڈز کی طرح ٹائم گزارا ہے. وہ دن جب میرے بڑے مجھے نصیحت کر رہے تھے اور آج کا دن جو میں نصیحت کر رہا ہوں, کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں لیکن الحمدللہ تھوڑی بہت ہمیں قوم کی خدمت کا موقع ملا ہے. تو آپ کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے خود کو بچائیں. یہ جو آج کل کی وبا لگی ہوئی ہے مختلف رنگوں میں, فار انسٹنس سوشل میڈیا میں یا ٹک ٹاک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں, ہمارے جو نوجوان نسل ہیں, بچے ہیں, زیادہ تر اس چیز میں انگیج ہو گئے ہیں. پھر اس کے لیے پھر ان کا توجہ بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر ایک اور وبا, یہ چھوٹے بچے تو ان کے سامنے اس طرح کے وہ نہیں, لیکن یہ نشہ والی چیزیں, یہ چیزیں آ گئی. تو ان چیزوں سے بچوں کو محفوظ رکھیں, ان کی تربیت پہ فوکس کریں. اور جو یارک آرگنائزیشن ہے ان کو میری آرگنائزیشن سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے, میں نے جہاں تک دیکھا تو آپ نے میرے خیال میں بچوں کے کمپٹیشنز بھی ارینج کروائے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی, سیمینارز ہو گئے, کمپٹیشنز ہو گئے, یہ چیزیں آپ ارینج کریں. اس سے یہ مسلسل ان چیزوں میں انگیج ہوں گے, ان کا مستقبل بھی بن جائے گا اور یہ مختلف نگیٹیوٹی سے بھی بچ جائیں. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آخر میں یارک آرگنائزیشن کو شاباش بھی دیتا ہوں, اور جو بچے کمپٹیشن میں جیت جائیں گے اور وہ بچے اور پلس جو نعت شریف جنہوں نے وہ کیا اور ایک جنہوں نے تلاوت کی, ان کے کانفیڈنس اور ان کی آواز کو مجھے تو بڑا اچھا لگا اور میں امپریس بھی ہوا. تو ان تینوں پارٹیز کے لیے میری طرف سے ذاتی میری طرف سے انعام میں اناؤنس کرتا ہوں.
آپ کو میں ان کے لیے انعام میں آپ کو دے دوں گا، پھر آپ ان کو کائنڈلی دے رہے بعد میں. اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ آپ بھرپور حصہ لیں کمپٹیشن میں، جیت کے دکھائیں. اور آج اگر آپ جیت گئے تو آپ مستقبل میں جیتے ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آپ مستقبل میں بھی جیت گئے، آپ مستقبل کے آفیسرز ہیں. میں انشاءاللہ اپنی طرف سے آپ کو انعام بھی دوں گا اور آپ بھرپور حصہ لیں. اور آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آخر میں یہ کہوں گا کہ میں عنقریب آپ سے ایک اور اس سے بھی بڑی اس کے تقریب کا یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں ایمرجنسیز میں روڈ وغیرہ خراب رہتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں بیزی رہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے ٹائم نکالا، ساری چیزیں میں نے سائڈ پہ کی. میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، ہم ہر وقت جو ہے نا ہارڈ کارنرز پہ فوکس کرتے ہیں، ہر وقت کرائسس میں رہتے ہیں. کبھی ایک مسئلہ آتا ہے، کبھی دوسرا مسئلہ آتا ہے. میں ان چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی ہر وقت کرائسس میں رہتی ہے، اور کرائسس میں رہنے کی وجہ سے ہم مورلی ڈیگریڈ ہو گئے. مورل ڈیگریڈیشن آ گئی ہمیں. میں آئی ایم ویری مچ کاشیس اباؤٹ دیٹ. اگر آپ سوچیں نا، ہم بہت پسماندگی کا مورل اخلاقیاتی پسماندگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. میں پریشان ہو جاتا ہوں سوسائٹی میں، ایسے واقعات آ جاتے ہیں، یعنی بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ بھی، ایسا عنصر بھی ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں اور ایسے ملک میں جس کے وجود بھی کلمے کے اس پر ہے، اس معاشرے میں ایسے عناصر بھی جنم لے سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مورلی ڈیگریڈ ہوئے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسلسل کرائسس میں چلتے آ رہے ہیں. تو سائیکالوجی کا ایک فینامنا ہے کہ the more you are in crisis, the more you are conditioned with crisis, the more you expect crisis. جتنا آپ کرائسس میں ہوں گے اتنا آپ اس کے ساتھ کنڈیشن ہو جاتے ہیں. آپ کا بلڈ، آپ کی تھنکنگ اس کے ساتھ کنڈیشن ہو جاتی ہے. and you start thinking about such crisis. پھر آپ ایکسپیکٹ بھی کرائسس کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ساری توجہ پازیٹیوٹی سے ہٹ کے کرائسس کی طرف ہوتے ہیں. دین یو آر کرائسس سینسیٹیو پرسن. پھر آپ اس طرح کے سینسیٹیو. یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں، یہ 180 ڈگری اپوزٹ چیز ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کو ان نیگیٹیوٹیز پہ سوچنے کے پریکٹس سے اٹھا کے پازیٹیوٹی کی طرف لگانے کے لیے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ مزید ارینج کریں. میں پارٹیسپیٹ کروں گا، میں بیٹھوں گا آخر تک آپ کے ساتھ. اور میری طرف سے جہاں بھی جس طرح بھی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور ابھی میں اتنا کر سکتا ہوں، میں بہت ضروری کام پہ جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ پارٹیسپیٹ بھی کروں، آ جاؤں اور ان کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کروں. میرے چھوٹے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اسکول سے ہیں میرے خیال میں. تو یہ آئی ڈونٹ نو میری بات ان پہ اثر کر رہی ہے نہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں اور اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کریں. میری طرف سے ان کے لیے ریوارڈ بھی ہے، جو ونرز ہیں پلس جو پرفارمنس جنہوں نے دی یا جو ابھی دیں گے. اور پلس اس کے بعد جو ایونٹ ہوگا مجھے آپ ایڈوانس میں بتائیں. یارک آرگنائزیشن میری طرف سے جتنی کوآپریشن ہوگی، جس طرح بھی فیسلٹیز ہوگی، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوں شانہ بہ شانہ. ٹھیک ہے، تھینک یو.